السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد سوم، جلد نمبر 1، دجال کب، کہاں، کیسے۔ اس کتاب میں امام مہدی کے متعلق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور دجال کے متعلق تفصیل سے باتیں آ گئیں۔ پھر دجال جلد دوم میں دجالی ریاست کس طرح قائم ہوگی اور وہ لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے اور انسان کے دماغ کے ساتھ کس طرح کھیل رہے ہیں، اور انسان کی اکنامی اور فائنینشیل سسٹم کے ساتھ کس طرح چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، ان تمام باتوں کو تفصیل سے بتا دیا گیا۔ اب دجال جلد سوم میں دجالی دستاویز، دجال کے ہم نوا، دجالی علامات، اسرائیل کی کہانی اور مشرق و مغرب کے لکھاریوں کی زبانی، ان کے متعلق تفصیل سے باتیں آئیں گی۔ دجال جلد دوم کے 3 پہلو۔ دجالی فتنے کے 3 مراحل ہیں۔ پہلے، حق و باطل اور سچ و جھوٹ میں فرق اور پہچان ختم ہو جائے گی۔ پھر باطل کو حق اور جھوٹ کو سچ باور کرایا جائے گا۔ پھر باطل پر بالجبر عمل اور حق پر عمل بالجبر منع کیا جائے گا۔ فتنے کے 3 مراحل تو اس سے پہلے بھی انسانی دنیا نے محدود اور جزوی طور پر دیکھے ہیں، لیکن یہ تینوں مراحل یکجا ہو کر پورے کرۂ ارض کو لپیٹ میں لے لیں اور پوری شدت کے ساتھ لے لیں، یہ اس سے پہلے کائنات میں انسانی تاریخ میں نہیں ہوا۔ ایک اور پہلو سے بھی غور کیجئے۔ باطل کے غلبے کے لیے طاغوتی قوتیں ہر قسم کا حربہ استعمال کرتی چلی آئی ہیں۔ ان ہتھ کنڈوں میں سر فہرست 4 چیزیں ہیں جو سورہ کہف میں بیان کردہ 4 واقعات کا مرکزی نقطہ ہیں۔ نمبر 1، حکومت و اقتدار۔ اصحاب کہف کو صاحبان اقتدار نے جبری آزمائش میں مبتلا کیا۔ نمبر 2، مال و دولت۔ اصحاب الجنہ کا قصہ سرمایہ داری و مادیت پرستی اور اس کے برے انجام کی بہترین تمثیل پیش کرتا ہے۔ نمبر 3، عقل و ظاہر پرستی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں اسی کی نفی سکھائی گئی ہے۔ نمبر 4، فطری طور پر دی گئی غیر معمولی قوتوں کا غلط استعمال۔ ذوالقرنین انسانی وسائل کے بہترین استعمال اور صالح قیادت کا استعارہ، اور یاجوج و ماجوج غیر معمولی قوتوں کے غیر استعمال، غلط استعمال اور فاسد طاقت کا اظہار ہے۔ یہ چاروں چیزیں، اقتدار، دولت، عقلیت اور غیر معمولی طاقت، تاریخ کے مختلف ادوار میں ایک ایک کر کے اہل حق کے راستے میں رکاوٹ بنتی رہی ہیں، لیکن چاروں مل کر عالمی سطح پر اہل حق کا گھیراؤ کریں، ایسا دجال اکبر کے دور میں ہی ہوگا۔ ایک اور زاویہ نظر بھی ملاحظہ ہو، سائنس مادے میں چھپی فطری قوتوں کے انکشاف کا نام ہے، جادو غیر مادی فطری قوتوں کے ناجائز استعمال کا نام ہے، انسانی نفسی قوتیں یعنی قوت خیال اور باطنی تصرفات بھی ایک غیر مرئی مؤثر طاقت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ شر کے نمائندگان ان تینوں کو اپنی اپنی حدود میں تو استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن تینوں مل کر یکجاں ہو کر حق کو مٹانے اور باطل کو غلبہ دینے پر تل جائیں، ایسا اسی دور میں ہوگا جب فتنوں کا سربراہ اور باطل کا دیوتا خروج کرے گا۔ ان 3 زاویہ نظر سے فتنہ دجال میں پوشیدہ وہ خطرناک مضمرات کسی قدر سمجھ میں آنے چاہیے جن سے انبیاء علیہ السلام آگاہ کرتے چلے آئے ہیں۔ ان خطرات سے آگاہی جو تفصیل چاہتی ہے، اس کے لیے دجال جلد اول اور جلد دوم کے بعد دجال جلد سوم پیش خدمت ہے۔ کچھ لوگ دجال کا نام سن کر ناک بھوں چڑھاتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ امت کو اس فتنے کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے اس فتنے سے واقف کروانے کے علاوہ اور کون سا ذریعہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ عصر حاضر میں جو معدود چند لوگ معاصر فتنوں پر کام کر رہے ہیں، یہ کتابی سلسلہ انشاءاللہ ان کے لیے سوچ و فکر کے نئے زاویے اور تحقیق و جستجو کے نئے درچے کھولنے کا سبب ہوگا۔
جو قارئین اس کے سطور اور بین السطور کو غور سے پڑھیں گے اور غور سے سنیں گے، انہیں انشاءاللہ باطل کے خلاف مزاحمت کی ہمت اور حق کی حمایت کا حوصلہ اپنے اندر پروان چڑھتا محسوس ہوگا۔ اس جلد کی ابتدا دجال ریاست کے قیام کی اس دستاویز کے ذکر سے کی گئی ہے جو 1.5 صدی قبل ترتیب دی گئی تھی۔ اس کے بعد دجال ریاست کے مہربان اور نامہربان ہم نواؤں کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ شعوری طور پر اور کچھ لاشعوری طور پر دجالی قوتوں کا اعلیٰ کار بنتے جاتے ہیں۔ ان ہم نواؤں کا تذکرہ ان کے نقش قدم پر رہنے سے باز رکھے گا۔ اس کے بعد ایک مشرقی تحقیق کار کے قلم سے اسرائیل کی کہانی اور ایک مغربی صحافی کی جانب سے دجال ریاست کا مشاہدہ پیش کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ دجالیات کے تذکرے کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ انہیں علم ہونا چاہیے کہ مشرق و مغرب کے سنجیدہ اور فہیم صاحبان علم و تحقیق اس موضوع کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ خصوصاً کینیڈین مصنف کی تحریر تو چونکہ اسرائیل کے خفیہ دورے کے بعد لکھی گئی ہے، اس لیے وہ دجالی علامات کے بعد اس جلد کا زوردار ترین حصہ ہے۔ آخر میں دجالی علامات کا مفصل تذکرہ مکمل کر کے یہ جلد ختم کرنے کا ارادہ تھا کہ 2 اور مضمون بھی اشارتی زبان میں قلم کی نوک پر آ گئے، لہٰذا قارئین کے سوالات کے جوابات سے پہلے ان کو بھی لگا دیا گیا ہے۔ ان جوابات میں 2012 عیسوی کی حقیقت پر بھی تفصیلی وضاحتی بحث کی گئی ہے۔ دجال جلد اول اور جلد دوم کی طرح دجال جلد سوم کے آخر میں بھی کتاب کے مندرجات کی تصدیق کے طور پر تصویری شواہد پیش کیے گئے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ ان پر پہلی 2 جلدوں سے زیادہ محنت کی گئی ہے۔ اللہ کرے کہ محنت قارئین کو فتنوں کے خلاف کھڑا ہونے اور اجر عظیم کے حصول کے لیے عزم و ہمت پیدا کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہم آمین۔